أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیہ نمبر 24 سے لے کر آیہ نمبر 28 تک ہے۔ پیچھے نکاح جن خواتین کے ساتھ حرام ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ایک دوسری بات کو آگے چلایا جائے گا اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ کن کن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت کے ساتھ تو وہ کسی باندی کے ساتھ، غلام عورت کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے نکاح وغیرہ کے متعلق جو یہ شرعی احکامات ہیں ان کی حکمتیں، مقاصد اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں، یعنی جن کے نکاح پہلے سے کسی جگہ پہ موجود ہیں، نکاح کے اندر ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، وہاں جنگی قیدی تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اب جنگی قیدیوں کے ساتھ جو اسلام میں سلوک ہے وہ بہت رحم دلانہ اور مشفقانہ ہے۔ وہ یہ کہ انہیں فی سبیل اللہ آزاد کر دیا جائے، فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے، یا اپنے قیدیوں کے بدلے انہیں ان کے بدلے اپنے قیدی چھڑا دیے جائے، یا انہیں مسلمان لشکر میں تقسیم کر دیے جائے بطور خدمت گزار، خواتین لونڈیاں بن جائیں، مرد غلام بن جائیں، یا انہیں قید میں رکھا جائے۔ یہ حکمت عملی ہے بادشاہ وقت، جو اس میں سے بہتر سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب جو قیدی خواتین مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، اور تقسیم کاری میں جو جس کے حصے میں آئی ہے سپہ سالار کی طرف سے،
اب وہ اس کی خادمہ اور لونڈی بن گئی ہے، بغیر نکاح کے وہ اس کے ساتھ عمل زوجیت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اس کی ملک میں آئے گی، 1 ماہ بعد ہی گزرے گی، تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ عمل زوجیت کرنا جائز ہو جائے گا، اور اس کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عام آزاد عورت کے حقوق ہیں۔ جب اس سے اولاد پیدا ہوگی تو اب وہ اسے فروخت بھی نہیں کر سکے گا، خاوند فوت ہو گیا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ رویہ ہے اسلام کے احکامات کا لونڈیوں کے ساتھ۔ فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی یہ کافروں کی ان عورتوں کے بارے میں ذکر ہے جو غلام بن کے، لونڈی بن کے مسلمانوں کے پاس آئے۔ کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو تم پر، یعنی یہ لازمی احکامات ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے اس کے سوا، یعنی یہ چند خواتین جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے علاوہ پوری دنیا کی خواتین ہیں، اہل ایمان کی عورتیں ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ چاہو تم نکاح کرو۔ اب دین اسلام میں جو حلت اور حرمت کا اصول ہے، اس میں حرام چیزیں صرف چند ایک ہوتی ہیں، باقی سب چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، چند ایک رشتے جو حرام تھے وہ ذکر کیے گئے، پھر آگے فرما دیا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ان تبتغوا، کہ تم طلب کرو ان کو، بے اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ زنا کار بنتے ہوئے۔ تم نے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر نکاح کے جو اصول و ضابطے ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہے۔ مقصد نکاح کا پاکیزگی بھی ہے، غیر مصافحین، زنا کار نہیں بنتے ہوئے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا کہ نکاح کے مقاصد فوت ہو، جس طرح متع ہے۔ اب متع میں کیا ہوتا ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، چند دموں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے پیسے دیے ہیں، عورت کو اپنی زوجیت میں لے آئے ہیں، مقصد خواہش نفس پورا ہو گیا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیے۔ اب جو اس کے رحم میں ہے اس کا کیا بنے گا؟ بعد میں عورت کی کفالت کون کرے گا؟ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو فرمایا ایسے نہیں، جس نے بھی نکاح کرنا ہے مکمل نکاح کرنا ہے، محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ زنا کار بنتے ہوئے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو دو ان کے حق میں جو مقرر ہے۔ جب میاں بیوی کے ساتھ خلوت سیاح کرے، یعنی کوئی ایسا امر مانے نہ ہو کہ وہ آپس میں عمل زوجیت نہ کر سکے، تو اب پورا حق مہر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر جس چیز میں تم آپس میں راضی نامہ کر دو، من بعد الفریضہ، مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد۔ ہاں، اگر میاں اور بیوی آپس میں کوئی طے کر لیں بعد صلح صفائی کے ساتھ، عورت کچھ اپنا حق مہر معاف کر دے، یہ سارا معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ کچھ معاف نہیں کرے گی، مرد کے ذمہ سارا حق مہر دینا لازم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کے، ینکح المحصنات، وہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، المؤمنات، آزاد مسلمان مومن عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مسلمان کنیزیں، یعنی ایک بندہ آزاد عورت کے وہ حقوق اس کا ادا نہیں کر سکتا، تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ کسی مسلمان کنیز کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ، باندی کے ساتھ نکاح کرے، جو کسی کی ملکیت میں ہو، اسے گزارش کرے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اب جو کہ اس کے حقوق اس سے زیادہ ہیں، آزاد عورت سے زیادہ ہیں، تو اس کے لیے آسانی رہے گی، تو اس عورت کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ ینکح المحصنات المؤمنات، واللہ عالم بایمانکم، اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کفیر کو، بعضکم من بعض، اور بعض تمہارے بعض کی جنس سے۔ اب عرب میں یہ لونڈیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، پھر ان کی آگے جو اولاد ہوتی تھی اسے بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا تھا جو آزاد اولاد کو ملتا ہے، تو فرمایا گیا ایسا نہیں ہے،
تم سب ایک ہی ہو۔ اب اس کی ایک حالت ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہے بدلی ہوئی ہے، لیکن بنیاد میں تو تم سب ایک ہی ہو نا، انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو ان کے حق مہر بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات، تاکہ وہ پاک دامن بن جائیں، یعنی نکاح کرنے کا مقصد انہیں بھی پاک دامن بنانا ہے، غیر مصافحات، نہ کہ وہ اعلانیہ زناکار بنیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار، فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ یعنی لونڈیوں کے ساتھ جو نکاح کی اجازت ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ ہے العنت منکم، تم میں سے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا، وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی وقت کا انتظار کرو کہ تم آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں پیش نظر رکھنے والی ہیں، ایک تو بار بار محسنات، محسنہ، محسنین کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ محسنین کا مطلب ہے جو، یعنی ان تمام الفاظ کا مدعا مقصد یہ ہے، اسم کہتے ہیں قلعے کو، اور نکاح ایک قلعہ ہے جس کے ذریعے عورتیں محفوظ پناہ گاہ میں آ جاتی ہیں، وہ گناہوں سے بچ جاتی ہیں، پاکیزگی کی طرف آ جاتی ہیں، ارد گرد نظریں اٹھانے سے بچ جاتی ہیں، لوگوں کی حوث کا نشانہ بننے سے بچ جاتی ہیں، جب ایک مضبوط اور محفوظ قلعے میں آ جاتی ہیں، ان کا خامد ان کا سرپرست ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو نکاح والی عورتیں ہیں، پاک باز بننے والی عورتیں ہیں، اپنی پاک بازی کا اہتمام کرنے والی عورتیں، تو وہ کیا ہیں؟ محسنات۔ تو بات یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ والمحسنات خامدوں والی عورتیں، یعنی جو نکاح کے قلعے میں آ گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لونڈیوں کی جو سزا ہے وہ آزاد عورتوں سے نصف رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلامی حکمت کا تقاضا ہے، تو باقی حقوق میں اگر وہ نصف ہیں تو ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس میں ان کی سزا بھی نصف ہے۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جہاں غلطی کا زیادہ امکان ہو تو وہاں سزا کچھ کم رکھی جاتی ہے۔ اب جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کے اخلاق اس طرح کے مضبوط اور محفوظ نہیں ہوتے آزاد عورتوں کے مقابلے میں، ان کی جو آزاد عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر والدین کی توجہ بھی ہوتی ہے، اپنے سرپرستوں کی توجہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گناہ گاری وہ کریں اتنے پیروں کے باوجود تو ان کی سزا زیادہ ہے، سود پھوڑے۔ لیکن یہ جو ہے کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی کوئی تربیت کا خاص انتظام نہیں ہوتا تو ان کے لیے اتنی گزارش دی گئی ہے کہ اگر یہ غلطی کر بیٹھیں ان کی 50 نصف سے زیادہ۔ آگے حکمتیں آ رہی ہیں جی، یہ باتیں کیوں ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکام، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں سنن الذین من قبلکم، ان کامیاب لوگوں کے راستوں پر جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ تمہیں کامیاب لوگوں کے راستے پہ چلائے تاکہ تم بھی کامیاب ہو جائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنے خواہشوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، تم حق سے بالکل موڑ لو۔ یعنی اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر نگاہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اور جو خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے منہ موڑ، وہ تمہیں خدا کے راستے سے، سچ کے راستے سے، حق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے حق کے راستے پہ ڈٹ کے رہنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے پابندیوں کا بوجھ، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ آسانیوں کے سلسلے میں تمہارے لیے معاون ہے، تمہاری پاکیزگی، تمہاری حفاظت کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنے والے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔